बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टीका खानसानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना के इजलास में बड़ी बड़ी अच्छी खबरें निकली हैं। एक तो MKM का क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे मरदमशुमारी के हवाले से, मरदमशुमारी कब हो रही है, कंप्लीट कब होगी, कैसी मरदमशुमारी होगी, फौज की निगरानी में क्यों हो रही है, और इसके साथ साथ गैस की किल्लत है, तैयार हो जाए इस सर्दियों में, लेकिन गवर्नमेंट का मुतबादल प्लान क्या है, मैं आपके सामने वो रखूंगा। इसके साथ साथ महंगाई, आज काबीना में क्या फैसला हुआ, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से 12 रबीउल अव्वल की निस्बत से 3 से 12 रबीउल अव्वल तक हफ्ता ईद मिलादुन नबी मनाया जाएगा। उसमें क्या क्या तकारीब होंगी, ये सारी तफसीलात रखूंगा। और पंडोरा लीक्स की आज वज़ीर आज़म ने ऐलान क्या किया है, मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले नाज़रीन, ये तो काबीना की अंदरूनी कहानी है, मैं पहले आपको बताना चाहता हूं कि चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से मैं बहुत अरसे से कह रहा हूं कि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ही रहेंगे और उनको आइंदा भी 4 साल के लिए उन्हें ही लगाया जाएगा। उस हवाले से हुकूमत कानून साजी कर रही है। जहां तक मुशावरत की बात हुई तो हुकूमत अपोजिशन के साथ मुशावरत के लिए तैयार हो गई। अपोजिशन लीडर को वजीर आजम खत लिखेंगे, लेकिन ऑर्डिनेंस के सूरत में उसमें इससे पहले ऑर्डिनेंस आ रहा है। देखिए, कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं और जो ऑप्शंस हैं उस ऑर्डिनेंस में मौजूद होंगे। आज रात ये ऑर्डिनेंस तैयार होकर प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंच जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और सुबह वजीर आजम ईवान सदर को भेजेंगे और ऑर्डिनेंस जारी हो जाएगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस ये है क्या? बुनियादी तौर पे ये सिर्फ चेयरमैन नैब को की तकर्री के लिए ही नहीं है, बल्कि इसमें और भी कई कवानीन वाज़े किए गए हैं। मसलन चेयरमैन नैब अगर अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होगा, बाद में पार्लिमानी पार्टी फैसला करेगी अगर डेडलॉक होता है, और उसके बाद आगे भी ऑप्शन है कि अगर वहाँ पे कानून ख़त्म हो जाता है, आइन खामोश है, तो ऐसी सूरत में फिर इख्तियार किसके पास होता है। जो बड़ी तरमीम है वो ये है कि एक तो जो टैक्सेस से मुतल्लिक केसेस हैं, अब वो नैब नहीं देखेगा, बल्कि वो FPR डायरेक्टली उन केसेस को देखेगी, हुकूमत का इदारा देखेगा। और एक तो ये यकीनन बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इसमें। और दूसरा, इसमें जो चेयरमैन नैब है उसको उसके खिलाफ अगर कोई हुकूमत कार्रवाई करना चाहे तो सुप्रीम जुडिशल कमीशन से रजू करना पड़ेगा, बिल्कुल जैसे चीफ जस्टिस के लिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए, बिल्कुल ऐसे जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, फिर फेडरल ऑम्बड्समैन हो, या दीगर जो आईनी होते हैं उनके लिए जैसे राब्ता किया जाता है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से राब्ता किया जाएगा। ये इसमें तरमीम की जाएगी। और इसके साथ साथ ज़मानत का इख्तियार जो है वो ट्रायल कोर्ट को भी दे दिया जाएगा। ट्रायल कोर्ट भी ज़मानत ले सकती है। सूबाई नैब कोर्ट्स के लिए जो चीफ जस्टिस हैं सूबों के, उनके साथ राब्ता किया जाएगा, उनसे मुशावरत की जाएगी। कुछ इख्तियारात को महदूद करना ये भी इसमें शामिल होगा। रिटायर्ड जो जस्टिस होंगे या उनको अगर तैनात करना हो तो हुकूमत के पास वो इख्तियार होगा। इसके साथ साथ दीगर कई ऐसी चीज़ें हैं जो आज वज़ीर आज़म को डॉक्टर फ़रोग़ नसीम की सरबराही में, वज़ीर कानून की सरबराही में जो डेलीगेशन मिला है, जिसमें डॉक्टर बाबर अमान जो पार्लिमानी अमूर के मशीर हैं, इसके साथ साथ फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, और इसके अलावा इस कमेटी में शहजाद अकबर भी शामिल है, मशीर दाखिला व एहतसाब। इसके लिए नाज़रीन ऑर्डिनेंस तो कल जारी हो जाएगा, और ऑर्डिनेंस बुध को जारी होने के बाद अब उसके बाद अम्ब्रेला मिल जाएगी। जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनको 4 माह की मुद्दत मिल जाएगी ऑर्डिनेंस के तहत, और उस दौरान हुकूमत जो है वो हुकूमत मुशावरत करेगी, हुकूमत के पास टाइम होगा। वज़ीर आज़म कैसे ये तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे? सबसे पहले वज़ीर आज़म ख़त लिखेंगे अपोजिशन लीडर को, क्योंकि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर है, जो भी होगा उनको ख़त लिखा जाएगा। ख़त में जो मुशावरत के लिए नाम दिए जाएंगे, उनसे नाम मांगे जाएंगे, और फिर उसके बाद ख़त व किताबत का सिलसिला शुरू होगा। उसमें एक दूसरे के साथ मुशावरत शुरू कर दी जाएगी, तहरीरी ख़त व किताबत के ज़रिए मुशावरत होगी, ये कोई टेलीफोनिक या नशिस्त नहीं होगी। और उसमें अगर उसमें इत्तफाक ना हुआ, फिर ऐसी सूरत में चूँकि आइनी तकाज़े पूरे करने हैं और डेडलॉक अगर बरकरार रहता है, फिर क्या होगा? फिर पार्लिमानी कमेटी जो है, पार्लियामेंट की इलेक्शन कमीशन की जैसे पार्लिमानी कमेटी है, पार्लिमानी कमेटी में मामला जाएगा।
اس کے بعد وہ پارلیمانی کمیٹی جس میں حکومت اور اپوزیشن بینچوں کے نمائندگی ہوتی ہے پارلیمنٹ کی، وہ فیصلہ کرے گی۔ اگر پھر بھی ڈیڈ لاک ہوتا ہے، کمیٹی بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی، پھر ایسی صورت میں کمیٹی اختیار دے دیتی ہے کسی اور کو، یا وہ اسپیکر کے پاس چلا جاتا ہے۔ آگے اسپیکر کیا بولتا ہے، یہ کچھ آئین خاموش ہے یہاں پہ، اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں پرائم منسٹر بھی خود فیصلہ کر سکتا ہے ایز اے پرائم منسٹر آفس ایگزیکٹو بھی اس میں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک آئینی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، لیکن ہوں گے چیف جسٹس جاوید اقبال ہی، کیونکہ حسین اصغر تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا جو ڈپٹی چیئرمین نیب ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، جو اب آج چونکہ اپوزیشن لیڈر پہ فواد چودھری نے تنقید بھی کیا ہے کہ ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر بدل لیں، تو وہ بنیادی طور پر بیانات اپنی جگہ پہ، قانون اپنی جگہ پہ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم شہباز شریف سے نہیں کریں گے، انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن لیڈر سے کریں گے ہم مذاکرات، تو ظاہر ہے وہ تنقید ان کا حق ہے۔ دوسری طرف آئیں، میں نے کہا تھا کہ جو 7 روپے فی یونٹ کیوں بجلی میں سہولت دی جائے گی یا چھوٹ دی جائے گی، گیس کی قلت پیدا ہو جائے گی۔ 50% گیس کی پروڈکشن رک گئی ہے، اور اب یہ گلوبل ایشو بن گیا ہے، گلوبل کرائسس آ گئے ہیں، گیس کی فراوانی نہیں ہو رہی، گیس کی پروڈکشن رک گئی ہے پوری دنیا میں، گیس مہنگی ہو گئی ہے اور بے تحاشا مہنگی ہو گئی ہے، ڈبل پرائس تک پہنچ گئی ہے چونکہ اس کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ سردیوں میں جو متبادل پلان ہے، چونکہ بجلی وافر مقدار میں موجود ہے، اور اگر آپ اپنے گیزر، اپنے ہیٹر، جو آپ چولہے اور اس طرح جو خاص طور پہ معدنیات سے متعلق، یعنی جو جلانے والی چیزیں ہیں، سردیوں میں جو ضرورت ہوتی ہے کھانا پکانے کے لیے، پانی گرم کرنے کے لیے، گرمی کی کمرے کی ہیٹ کے لیے، تو اگر وہ گیس بجلی استعمال ہوگی تو گورنمنٹ 7 روپے فی یونٹ اس پہ ریلیف فراہم کرے گی، فی یونٹ 7 روپے کم ہوگا ریٹ۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، حکومت نے پلان دے دیا۔ بہرحال سردیوں میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، گیس پوری دنیا میں کم ہے اور مہنگی بھی ہو گئی ہے، جو $3 کی تھی، اب وہ سنا ہے کہ وہ کہیں $30 کی ہو گئی ہے اس کی مقدار۔ اینی اس کے بعد میں بات کروں گا، میری نظر میں سب سے بڑی خبر تھی ویسے یہ، اور ابھی بھی سب سے بڑی خبر ہے، 12 ربیع الاول کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، اور حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 3 سے 12 ربیع الاول پورا ہفتہ منایا جائے گا۔ اور اس ہفتے ہوگا کیا؟ اس ہفتے میں اس دفعہ خواتین کو بھی میلاد النبی کی تقریب میں شامل کیا جائے گا، اور تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں بھرپوش اور شایان شان طریقے سے 12 ربیع الاول کو منائیں گے اور پورا ہفتہ منائیں گے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی تقاضے تھے کہ ہم نبی پاک کی ذات اقدس کی آمد کی خوشی بھرپور طریقے سے منائیں، مرحبا یا رسول اللہ۔ یہ خبر تھی، اور اس کے لیے تمام مسالک کے لوگوں کو موقع دیا جائے گا، اور ہر طرح کے اس میں کانفرنسز ہوں گی، سیمینارز ہوں گے، جشن تقریب ہوں گی، چراغاں کیا جائے گا، محافل نعت ہوں گی۔ اس کے علاوہ دیگر جو خوشی ہوتی ہے ہر سال، وہ مذہبی شان و شوکت سے منائی جائے گی۔ اس کے بعد میں بات کروں گا، پنڈورا لیک کی بات آخر پہ کرتے ہیں۔ اس دفعہ جو عام انتخابات ہیں 2023 کے، یہ نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے، اور اس کے لیے ایم کیو ایم نے تحفظات رکھے تھے، وہ دور کر دیے گئے ہیں، بہت سارے تحفظات دور کیے گئے ہیں۔ ایم کیو ایم نے ڈی فیکٹو اور ڈی جیوز کی بات کی تھی۔ ڈی فیکٹو یہ ہوتا ہے کہ جو مردم شماری کے وقت جہاں ہے اس کو وہیں کاؤنٹ کیا جائے۔ فرض کیا میں مہمان گیا ہوا ہوں، 10 مہمان آئے ہوئے ہیں، تو اسی گھر میں 10 فرد لکھے جائیں گے، جہاں وہ تھے وہاں نہ لکھے جائیں۔ دوسرا ہوتا ہے ڈی جیور، کہ نہیں، مستقل پتہ جتنے خاندان کے لوگ ہیں ان کا ایڈریس دیا جائے، مہمانوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ اس وقت ڈی جیور ہی ہو رہا ہے، جو مستقل پتوں پر ہی مردم شماری ہوگی، لیکن فوج کی نگرانی میں ہوگی، یہ مطالبہ مانا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نئے انتخابات اس کے تحت ہوں گے، یہ مطالبہ مانا گیا ہے، اور یہ مقررہ مدت میں اگلے ہفتے شروع ہوگی مردم شماری، 18 مہینے میں، یعنی مارچ 2023 سے پہلے کمپلیٹ ہو جائے گی، تو نئے الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے 2023 کے۔ یہ بڑی خبر تھی، اور آخری خبر ہے، وزیر اعظم نے آج بڑا اعلان کر دیا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں۔ پنڈورا لیکس کے حوالے سے جب بات ہوئی تو پرائم منسٹر نے کہا کہ ہمارا ایک جوڈیشل جو معائنہ وزیر اعظم انسپیکشن کمیشن ہے، اس کے تحت ایک سیل بنا دیا گیا ہے، نیب، ایف آئی اے، ایف پی آر کو کیسز بھیجے جائیں گے،
اور چونکہ آف شور کمپنی بنانا غیر قانونی نہیں، لیکن اگر غیر قانونی ثابت ہوتی ہیں تو پھر ایسی صورتوں میں 13 ایسی صورت میں تمام تینوں جو ادارے ہیں متحرک ہوں گے، ان کمپنیوں کو دیکھیں گے، 3-4 مراحل ہوں گے۔ اگر وہ یہاں پہ ایسٹ شو کیے ہوئے ہیں تو پھر کارروائی نہیں ہوگی، کمپنی ایسٹ پہ شو کی ہوئی ہے پھر بھی کارروائی نہیں ہوگی، اگر وہ منی لانڈرنگ ہے پھر کارروائی ہوگی، کیسے منی بھیجی گئی یہ کارروائی ہوگی، ایسٹس پہ شو نہیں کیا گیا، الیکشن کمیشن سے جو ایسٹس ہے وہاں بھی شو نہیں کیا گیا، ظاہر نہیں کی گئی، پھر بھی کارروائی ہوگی۔ تو پرائم منسٹر نے بڑا اعلان کر دیا ہے، ہر کیبنٹ میں وہ لوگ رہیں گے، ان کو بالکل نہیں ہٹایا جائے گا، اگر قصوروار ہوئے تو ان کے خلاف پھر ہٹایا ہی نہیں جائے گا صرف، پھر کارروائی بھی ہوگی۔ اسی کے تحت جب پنورا لیگز پہ بات ہو رہی تھی تو مہنگائی کی بھی بات ہو گئی، تو پرائم منسٹر نے واضح کیا کہ مہنگائی پر قابو پانے کی پوری کوشش ہو رہی ہے۔ خاص طور پہ جب یہ بات ہوئی تھی اسلام آباد میں جو اسٹوڈنٹس بہت زیادہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں پی ایم سی پاکستان میڈیکل کونسل کے خلاف امتحان کا طریقہ کار، تو جب وہاں شیریں مزاری نے معاملہ اٹھایا کابینہ اجلاس میں اور دیگر وزراء نے کہ بہت ہی غلط میسج جا رہا ہے، تو پرائم منسٹر نے کہا کہ لوگوں کو بتایا جائے، حقائق سامنے لائے جائیں، مہنگائی کے حوالے سے بھی حقائق سامنے لائے جائیں، مردم شماری کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پہ گیس کی شارٹیج کے حوالے سے بھی حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں، اور مہنگائی کے اسباب کیا ہیں، اس وقت کیا تھی قیمتیں پیٹرول کی، دیگر چیزیں اب کیا ہیں، یہ ساری چیزیں حکومت کو کہا ہے کہ وہ عوام کے سامنے رکھے۔ پرائم منسٹر نے ہدایت کیا ہے۔ بہرحال یہی تھی آج کی کیبنٹ کی اندرونی کہانی، کچھ باقی سمری آپ کے سامنے آ گئی روٹین کی۔ ٹکا خان ثانی کو اجازت، اور آپ فروغ نسیم اور امین الحق نے بھی آج بھرپور وہاں پہ اپنی بات منوانے کی کوشش کی، کافی زیادہ اہم کی باتیں منوا بھی لیں۔ اللہ نگہبان۔